برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ ہر آدمی اپنا اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا بااختیار نہیں ہوتا۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی ہی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ میں تو بہت گنہگار ہوں، یہ بات کر کے لوگوں کو اپنے گناہوں پر گواہ نہ بنائیں۔ اگر آپ کو اپنے گناہوں کا احساس ہو ہی گیا ہے تو اس عاجزی کا اظہار صرف اپنے اللہ کے سامنے کر کے سچی توبہ کریں اور حقیقت میں نیک بنیں۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے نا کہ ہم ہار گئے ہیں اور شیطان جیت گیا، شیطان اپنی ہر چال میں کامیاب ہو گیا اور ہم اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام ہو گئے۔ لیکن جس انسان کے دل میں دعائیں ہوں، اللہ پر یقین ہو، تو اس انسان کی زندگی میں رحمان کے ہوتے ہوئے شیطان کا کوئی فیصلہ بھلا چل سکتا ہے کیا؟ ہم میں سے اکثر کی زندگی ایسی ہی ہے، ہم اپنے غم کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، معمول کی طرح موبائل اٹھاتے ہیں، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک پر اسکرولنگ کر کے واپس رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے کانٹیکٹس میں بے شک 100-200 لوگوں کے نمبر ہوں گے، مگر کوئی ایسا نہیں ہوگا جو سچ میں سب کچھ بھول کر ہمیں سن سکے۔ سب مصروف ہیں، جن کو ہم اپنا کہتے ہیں انہی کو ہم بلا جھجک میسج نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ دور ہے جہاں ہمیں سننے والا کوئی نہیں، خود غرضی کا دور۔ جیسا ہم اپنے لیے امید کرتے ہیں تو ہم وہ امید خود کیوں نہیں بن جاتے؟ اس لیے اپنے آس پاس لوگوں کو اگنور مت کیا کرو، سن لیا کرو توجہ سے، بغیر روکے، بغیر ٹوکے اور بنا جتائے۔ زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ وہ ہوتا ہے جب کوئی آپ کو کہتا ہے "I know your father, he is a great man"۔ انسان اتنا کولڈ بلڈڈ ہے کہ اسے وفاداری بھی من چاہے کی چاہیے، کوئی تیسرا اس کی چاہت میں مر بھی جائے تو بھی یہ پرواہ نہیں کرتا۔ اور جس معاملے کو لے کر دل دکھی تھا، اس معاملے کو لیٹ اٹ گو کر دینا ہے، اور پھر اللہ آپ کے دل کو سکون ضرور دے گا، اللہ آپ کے لیے مدد ضرور بھیجے گا۔ ماضی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہوتا، آپ کی جتنی بھی غلطیاں یا ماضی کی تکلیفیں ہیں وہ آپ کو کچھ سکھانے ہی آئی تھیں، اب بس وہ ختم ہو گئی ہیں۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے لیکن جاتا چونٹی کی پیٹھ پر ہے، مگر جاتے جاتے بہت سے فضول اور مطلب پرست لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے۔ دوسروں کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے ہم جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وہ دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ مارلن وہ عورت ہے جس کے ہنستے ہوئے تصویر کشی کی جاتی تھی کہ اس کی ہنسی بہت زیادہ خوبصورت ہے، پھر بھی اس نے ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، جو کچھ آپ باہر دیکھتے ہیں وہ دل کے اندر کی عکاسی بالکل بھی نہیں کرتا۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا چونٹیاں بھی نہیں آتیں۔ زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھو، کیونکہ یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر ہی غلط لگتا ہے۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کب کب لمحے ہمیں قید کر لیتے ہیں۔ کوئی چائے کی پیالی ایسی ہوتی ہے جس کا ذائقہ زبان کبھی بھول نہیں پاتی، کوئی سرگوشی، کوئی مسکراہٹ، کوئی مہک، کوئی قہقہ، کوئی آنسو، کوئی سناٹا تمام عمر کے لیے زندگی پر حاوی ہو جاتا ہے۔ پرانی یادوں پر نئی یادیں سجانا در حقیقت ایک مشکل امر ہے، تبھی تو ہم تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں اور زندگی مسکراتی ہوئی پاس سے گزر جاتی ہے، کیونکہ زندگی نہیں رکتی، ہم رک جاتے ہیں۔ یہ تصویر ہمیں اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ کبھی کبھی میٹھے پھلوں اور میٹھے پن کے لوگوں میں سانپ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، احتیاط کیجیے۔ خوش فہمیوں کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ کامیاب وہی ہے
جو اس اینک کو وقت سے پہلے اتار لے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔